بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، مدرسہ اسلامیہ ہیوسٹن کے پروگرام درس احادیث کے اندر ایک سائل نے سوال کیا کہ حروف مقطعات کی شرعی حیثیت کیا ہے، حروف مقطعات کا ترجمہ جاننا چاہیے یا نہیں جاننا چاہیے، اور اس نے یہ سوال کیا کہ حروف مقطعات کو بغرض تعویذ استعمال کرنا کیسا ہے، اور دکان یا مکان کے اندر اس کو لٹکانا برکت کے اصول کے لیے کیسا ہے۔ تو معزز ناظرین، ہم سب سے پہلے آپ کو یہ بیان کرتے ہیں کہ حروف مقطعات کی کل تعداد 14 ہے، اور یہ حروف مقطعات 29 صورتوں کے اوائل کے اندر ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ ہم سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ 29 صورتیں کون کون سی ہیں جن کے اندر حروف مقطعات کو لایا گیا ہے اور اس کے اندر تفصیل کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ بتائیں کہ 3 صورتیں ایسی ہیں جس کے اندر حروف مقطعات کا ایک ایک لفظ لایا گیا ہے۔ وہ صورتیں ہیں سورۃ صاد، سورۃ قاف اور سورہ نون۔ اس کے بعد 9 صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر حروف مقطعات کے 2 حروف بیان کیے گئے ہیں۔ وہ 9 صورتیں یہ ہیں: سورہ غافر، سورہ فصلت یعنی حامیم سجدہ، سورہ زخرف، سورہ دخان، سورہ جاسیہ، سورہ احقاف، سورہ طٰہٰ، سورہ نمل، سورہ یاسین۔ ناظرین، 13 صورتیں ایسی ہیں جن کے اندر حروف مقطعات کے 3 حروف بیان کیے گئے ہیں۔ وہ 13 صورتیں یہ ہیں: سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ عنکبوت، سورہ ابراہیم، سورہ حجر، سورہ شعراء اور سورہ قصص۔ ناظرین، 2 صورتیں ایسی ہیں جن میں حروف مقطعات 4 لفظ استعمال کیے گئے ہیں، جن میں سورہ اعراف اور سورہ رعد۔ ناظرین، 2 صورتیں ایسی ہیں جن میں حروف مقطعات کے 5 حروف استعمال ہوئے ہیں، جن میں سورہ مریم اور سورہ شورى۔ ناظرین، یہ تھی کل 29 صورتیں جن میں حروف مقطعات موجود ہیں۔ اس کے بعد سب سے اہم موضوع کہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ تو ناظرین، ہمارے خلفائے اربعہ، خلفائے راشدین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے الفاظ ہیں کہ هذه الحروف المقطعات من المکتوم الذی لا یفسر، کہ یہ حروف مقطعات ایسے الفاظ ہیں کہ جن کی تفسیر نہیں کی جاتی۔ ان کی تائید حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس روایت سے ہوتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه الآیہ والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات۔ اس آیت کے اندر فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ۔ آپ جب یہ دیکھیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو متشابہات کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور جو ایسی چیزیں جاننا چاہتے ہیں کہ جن کی تفسیر یا جن کے بارے میں معلومات شریعت کے اندر ظاہراً بیان نہیں کی گئی ہیں، اور متشابہ اور ان کو متشابہات کے اندر رکھا گیا ہے، جو لوگ ایسی ٹوہ میں لگے ہوئے ہوں تو ان کے بارے میں کیا ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَاحْذَرُوهُمْ، ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا، یہ تمہارے ایمان کے دشمن ہیں، تمہارے ایمان کے ڈاکو ہیں، یہ لوگ تم لوگوں کو ورغلانے کے لیے ایسی متشابہات کو تمہارے سامنے رکھیں گے کہ جن کے اندر پڑھنے سے آپ لوگ شک کے مرض کے اندر پڑ جائیں گے۔ سب سے پہلے جو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اگر کوئی ایسی بات جو آپ لوگوں کو ظاہر نہ ہو تو سب سے پہلے جو قول لیا جاتا ہے وہ خلفائے راشدین کا لیا جاتا ہے۔ تو خلفائے راشدین کا جو قول ہے وہ یہی ہے کہ یہ ایسے الفاظ ہیں کہ جس کی گہرائی کے اندر نہیں جانا چاہیے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ اگرچہ بہت سارے لوگوں نے کوشش کی ہے اور یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ کیا اس کا کوئی ترجمہ موجود ہے، تو جن کے اندر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کیا ہے جس میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس سے حروف مقطعات سے مراد جو ہے وہ الف لام میم سے مراد ہے کہ ان اللہ اعلم۔ دوسرے قول کے اندر فرمایا کہ الف لام میم صاد سے مراد ہے کہ ان اللہ افصل۔ ایک قول کے اندر فرمایا کہ الف لام را سے مراد ان اللہ ارا۔ الف لام میم صاد سے مراد، الف سے مراد اللہ، میم سے مراد الرحمن اور صاد سے مراد صمد۔ قاف سے مراد اللہ کا نام قادر، اور نون سے مراد
کہ اللہ کا نام نور اور ناصر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا قول کیا ذکر فرمایا کہ انہا قسم اقسم اللہ تعالی بہا لشرفہا وفضلہا وہی من اسمائہ۔ فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد قسم ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نام کے ذریعے سے قسم اٹھاتے ہیں اس کا شرف اور افضلیت بیان کرنے کے لیے، لیکن علماء کرام نے، جمہور علماء کرام نے رد فرمایا کہ بالکل اس سے یہ مراد قسم نہیں ہو سکتا، کیونکہ قسم کے لیے ایک خاص الفاظ ہوتے ہیں جیسے واو قسمیہ ہے، قد ہے، لقد ہے اور ما ہے، تو ان سے مراد کسی صورت میں بھی قسم نہیں لیا جا سکتا۔ تو علماء کرام نے، جمہور علماء کرام نے، جمہور فقہاء کرام نے، جمہور محدثین کرام نے، سب کا یہ قول ہے کہ یہ حروف مقطعات جو ہیں یہ اللہ کا ایک راز ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے مابین ہے، لہٰذا اس کے اندر بحث کرنا نہیں چاہیے۔ اگر اس کے اندر ہم پڑھیں گے تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے اندر داخل ہوں گے کہ فاحذروہم، کہ ڈرو اور بچو ایسے لوگوں سے، ان کے قریب بھی مت جایا کرو کیونکہ یہ بھٹکانے کے لیے شک میں ڈال رہے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، رہی بات حروف مقطعات کو تعویذات کے اندر استعمال کرنا یا گھروں پر یا دروازوں پر یا دکانوں میں لٹکانا، تو اس کے لیے یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کلام اللہ پاک کی دوسری آیات ہیں، تو جیسے ان کو اس انداز میں استعمال کرنا جائز ہے، اسی طرح تعویذات کے اندر ان کو بھی استعمال کرنا جائز ہے۔ لیکن فتاوی ہندیہ کے اندر لکھا گیا ہے کہ یکرہ کتابۃ الرقاء وساقھا بالابواب لما فیہ من الاہانہ، کہ اگر ایسی صورت میں ان کو استعمال کیا جائے تعویذات کو یا قرآنی آیات کو یا حروف مقطعات کو کہ کسی جگہ پر ان کی اہانت ہو، تو ایسی جگہ پر استعمال کرنا مکروہ ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ایسی آیات قرآن پاک کی جن کو تعویذات کے اندر استعمال کیا جائے اس کی تکریم کا بھی خیال رکھا جائے تاکہ ان کی اہانت نہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔